اصطفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ روزے دار کے لیے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ روزے دار روزی کی حالت میں اگر سویا ہوا بھی ہو پھر بھی اس کا سونا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایسا نہیں، لیکن صائم اگر آرام کر رہا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ صائم اگر خاموش ہے، چپ ہے، فرمائے تسبیح کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے دار اور روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کو وہ بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے منہ سے روزے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اتنے فضائل۔ روزے دار کی مغفرت کا وعدہ ہے، ہر نیکی اس کے 70 نیکی کے برابر ہے۔ اس کے فرائض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نوافل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ روزے دار ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس کی گھڑیاں اب جا رہی ہے، چند رحمت کے عشرے کے چند گھڑیاں باقی ہیں۔ آج 9واں روزہ چل رہا ہے، اور پھر کل 10واں روزہ، اور یہ دن گزر رہے ہیں۔ اور روزہ انسان کو جو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفقدوا حلاوت فی ثلاثۃ الاشیاء، کہ حلاوت کو تلاش کرو۔ حلاوت کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں عام معاشرے کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، انجوائنمنٹ آدمی کہتا ہے نا، ایک مزہ، اندر کا مزہ، جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں، جو کام کرنے میں مزہ آئے۔ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کہتے ہیں یار دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو جس کام میں دل لگے، مزہ آئے، شوق و جذبہ بڑھے، اس کو عربی میں حلاوت کہتے ہیں، حلاوت۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، کہتے تفقدوا حلاوت فی ثلاثۃ الاشیاء، ایمانی حلاوت کو تلاش کرو، ایمانی لذت کو تلاش کرو، 3 مقامات پر تلاش کرو۔ اگر آپ کو ان 3 کاموں میں مزہ آ رہا ہے تو یوں سمجھیں آپ کا سینہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں 3 مقامات کہاں ہیں؟ فی الذکری، اللہ کی یاد میں اگر مزہ آ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں اگر مزہ آ رہا ہے، یوں سمجھے اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں۔ وفی تلاوت القرآن، قرآن پڑھنے میں اگر مزہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے پڑھتا جائے پڑھتا جائے،
تو یوں سمجھے اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں. اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ. تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئیں، اور رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. تلاوت کرتا جائے آدمی، کرتا جائے. تو اگر تلاوت میں رمضان کے مہینے میں مزہ نہیں آ رہا تو یوں سمجھیں کہ آپ کے اوپر، میرے اوپر رحمت کے دروازے وہ بند ہیں. اور تیسری جگہ وفی الصلاۃ، نماز میں دل اگر لگ رہا ہے، نماز میں اگر مزہ آ رہا ہے تو یوں سمجھیں کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ میری بات نہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ولی گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، تابعین میں ہیں، وہ فرماتے ہیں ان 3 جگہوں میں تلاش کرو. گویا کہ یہ 3 چیزیں میرے آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے. ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر نکالتے ہیں، آپ کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بخار کا سینٹی گریڈ کیا ہے، کس درجے کا بخار ہے. تو وہ تھرمامیٹر کے ذریعے ڈاکٹر بخار کو پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بخار کیا ہے. ہم ان 3 چیزوں کے ذریعے اپنی ایمانی حلاوت کو دیکھیں کہ ہماری ایمانی کیفیت اندر کیا ہے. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات واضح کر دی. اسی کے ذیل میں یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یحییٰ بن معاذ عجیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ اللہ رسول کی محبت ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کے لیے عبادت کس لیے دی گئی ہے؟ یہ نماز کس لیے، روزہ کس لیے، زکوٰۃ کس لیے، حج کس لیے؟ یہ سب اللہ کی محبت کے لیے ہے، کہ اللہ کے حبیب کے عشق میں اللہ کی محبت کو کر رہا ہے اور اللہ کی محبت میں لگا ہے. عاشقانہ عمل ہے. خاموشی سے نماز میں کھڑے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں اللہ کے دل. اس لیے یہ ساری عبادتوں کا خلاصہ وہ بخاری کی روایت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں ہے کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی محبت اصل ہے، خلاصہ. تو یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کی ہے. وہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کی محبت میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، 70 سنتاً بلا محبت، تو گویا کہ 70 سال کی عبادت کو ایک طرف کر دو اور اللہ کی محبت میں ایک نیکی وہ ایک طرف ہے. اللہ کی محبت میں وہ ایک طرف ہے. تو روزہ اللہ کا حکم ہے. ہم یہ سوچیں اے اللہ آپ نے حکم دیا، اور اس روزے کا اپنا فائدہ ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، ہر چیز کی پاکی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور جسم کی پاکی وہ روزہ ہے. روزے سے آدمی پاک تر و تازہ ہو جاتا ہے، روح بھی پاک، جسم بھی پاک. عبادت ہی ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر. روزے پر فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی دعاؤں میں آمین کہو. اب کن چیزوں سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے؟ کن چیزوں سے محبت بڑھتی ہے؟ علماء نے کچھ اعمال لکھے ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ان میں سے سب سے پہلا عمل وہ قرآن پاک کی تلاوت. وفی تلاوت القرآن، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھے کریں، بلا سمجھے کریں. ہر حال میں کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے. تو ایک عمل علماء نے لکھا ہے. اچھا پھر ایک بات یہ آتی ہے کہ بھائی
ایک آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن کو محبت سے دیکھے اور قرآن پڑھنے کو سیکھے. کس طرح؟ بڑی عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. کسی قاری صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے وقت لے کر قرآن سیکھے، اور جب تک کیا کرے؟ وہ قرآن پاک کو دیکھے. وہ تو مشہور واقعہ ہے، ایک دیہاتی اور اس قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آیت پہ انگلی رکھ کر کہتا تھا اے اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یہ بھی اللہ، اے اللہ آپ نے سچ فرمایا، اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، اے اللہ. اس طرح پورا ایک پارہ ختم کرتا تھا. موت کے بعد کسی نے دیکھا، بھئی کیا معاملہ ہوا؟ کہہ رہا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. تو قرآن تو وہ کتاب ہے، تو قرآن کی تلاوت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ایک چیز قرآن کی تلاوت، اور جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے انسان کے اندر، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا اے نبی جی آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اس سے محبت کریں گے. جنہیں عشق صادر ہوتا ہے کب وہ فریاد کرتے ہیں، زباں پہ مہر خاموشی دل سے یاد کرتے ہیں. اصل تو عاشق کا پتہ اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، زبان سے نہیں. دعوے دار بہت ہو جائیں گے لیکن عمل سے پتہ چلتا ہے. ایک بیٹا باپ کو کہتا ہے، بابا بلاتے ہیں اس کو، بیٹا ایک گلاس پانی تو پلاؤ. بیٹا کہتا ہے بڑی محبت ہے بابا آپ سے لیکن پانی نہیں پلاؤں گا. تو باپ کیا خوش ہوگا؟ کوئی کیسی محبت ہے. بیوی بولتی ہے بڑی محبت ہے آپ سے، اور بیوی کو کوئی شوہر کام بولتا ہے، اچھا یہ کام کرو، نہیں میں تو ابھی مصروف ہوں بعد میں کروں گی. تو پھر پیر کی جوتی ہاتھ میں آ جاتی ہے. غصہ آتا نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ رسول سے محبت ہے اور زندگی اللہ رسول کے حکم کے خلاف. یہ کیسی محبت ہے؟ تو اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو فتنے فساد کے زمانے میں ایک سنت، میٹھی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، سوچنا اے اللہ آپ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، کتنے انعامات دیے ہیں. اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، احسان کو سوچنا تاکہ اللہ کی محبت بڑھے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسان تو گنتی کرنا چاہے میری نعمتوں کو، تیری گنتی تو ختم ہو جائے گی لیکن میرے احسانات ختم نہیں ہوں گے. اتنے احسانات ہیں اللہ کے. اور اسی طریقے سے اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہیں، نعمتیں بنائی ہیں، اس میں غور کرنا، اس پہ غور کرنا. اے اللہ آپ نے یہ ساری مخلوقات بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اللہ نے عقل مندوں لوگوں کی نشان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ نے ایمان والوں کی، عقل مندوں کی نشانی بیان کی جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ آپ نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. کس نے پیدا کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم. اے انسان تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے. اسی لیے کسی نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ سب کچھ میرے آپ کے لیے اور میں اور آپ
خوب کہتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں بھئی یہ زمین میرے لیے ہے، یہ مکان میرے لیے ہے، یہ کاروبار میرے لیے ہے، یہ سبزی پھل پھول سب میرے لیے. تو میں اور آپ کس لیے؟ میں اور آپ اللہ کے لیے ہیں. اس لیے کچھ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے بندے، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری نماز، تیرا صدقہ، تیری نوافل، تیری تہجد، تیری عبادت، تیرا روزہ کس کا ہو؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہ ہو. اللہ سے تعلق. اس لیے حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، جو اللہ کے لیے دے گا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو روکے گا، جو اللہ کے لیے سارے معاملات کرے گا. من احب للہ، محبت اللہ کے لیے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگوں سے ملاقات کرے صرف اللہ کے لیے، ان اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے لوگوں سے مل رہا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہے، کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. دینا اللہ کے لیے، منع اللہ کے لیے. اور اس کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس میں جانا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک اللہ والے کی قبر پہ میرا جانا ہوا، عالم دین اللہ والے. انہوں نے عربی کا ایک شعر لکھا ہوا تھا، اسی کے کس کے جاننے والے نے بڑا پیارا شعر لکھا تھا، کتابوں کے اندر بھی ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. بڑا عجیب شعر ہے عربی کا یہ، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں. انسان کو موت تک اپنے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے. جو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، متقی پر، وہ گیا کام سے. من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے نیچے گرتا اللہ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. تو احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں. لیکن اس نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ایک نہ ایک دن اللہ پاک مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. اس لیے اللہ والوں سے محبت اور دینداروں سے محبت، نیک مجلس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ہم اپنے آپ کے اوپر اس چیز کو لازم کریں، کسی نہ کسی اللہ والے سے ہم تعلق جوڑیں، ان کی صحبت میں جائیں. اس لیے جب کسی نے عجیب مثال دی ہے، جب ایک لوہا میگنیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، چند دن کے بعد اس لوہے کے اندر بھی مغناطیس والی صلاحیت آ جاتی ہے. ایک برا آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں اللہ کی محبت اور قرب کو بڑھانے کے لیے. میں نے چند اعمال آپ کے سامنے پیش کیے. دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سنے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ